ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے شریعت میں ماں کا بہت بڑا مقام بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوتی ہے۔ جو محبت کی نظر اپنے والدہ کے چہرے پر ڈالتا ہے، اللہ رب العزت ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جو بار بار محبت و عقیدت سے دیکھے، فرمایا جتنی بار دیکھے گا اتنی بار حج یا عمرے کا ثواب پائے گا۔ الحمدللہ۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کو بوسہ دینا کعبے کے دہلیز کو بوسہ دینے کے برابر ہے، اس لیے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے ماں کی دعائیں لے لی، جس نے ماں کی خدمت کر لی، ماں کے دل کو راضی کر لیا۔ ایک ولی کی والدہ فوت ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، اے میرے پیارے، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اب ذرا سنبھل کے زندگی گزارنا۔ ماں کی دعائیں اولاد کے گرد پہرا دیتی ہے۔ اولاد کو نہیں پتہ ہوتا ماں کب کب کہاں کہاں بیٹھی دعائیں دے رہی ہوتی ہے۔ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے پھر بھی اولاد کے لیے رحمت و شفقت کا سایہ ہوتی ہے، ہمیشہ اولاد کا اچھا سوچتی ہے، بلکہ اولاد کی طرف سے تکالیف ہی پہنچے تو جلدی معاف کر دیتی ہے۔ دنیا میں ماں سے زیادہ جلد معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اپنے بچے کی تکلیف دیکھ نہیں سکتی، اس لیے ماں کا حق 3 بار بتایا، چوتھی بار باپ کا حق بھی بتایا، اس لیے کہ ماں بچے کی پیدائش میں مشقت اٹھاتی ہے اور باپ کا حصہ صرف شہوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں کا نطفہ رحم کے زیادہ قریب ہوتا ہے کہ سینے سے آتا ہے، باپ کا نطفہ پشت سے دور سے آتا ہے، اس لیے ماں کے دل میں اولاد کی محبت اللہ نے زیادہ ڈالی۔ اور آج کل کے بیٹیوں کو دیکھ لو، ماں سے کتنا زبان لڑاتی ہے۔ ماں اگر ایک سنائے تو بیٹیاں 10 سناتی ہے، اگر کام کی بات کہے تو بھی برا لگتا ہے۔ بلکہ ہم بیٹیوں کو خود سوچنا چاہیے کہ صرف بیٹیاں ہی نہیں بلکہ بیٹا بھی باپ سے زبان لڑاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ماں باپ کو سنانے لگ جاتے ہیں، بلکہ ماں باپ کتنوں بھی ڈانٹے سن لینا چاہیے، لیکن اف تک نہیں کہنا چاہیے، پلٹ کر جواب نہیں دینا چاہیے، اور اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے۔ صرف والدین ہی نہیں بلکہ اپنے ساس اور سسر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے خدمت کرنا چاہیے، کیونکہ ساس اور سسر بھی ہمارے ماں باپ کے درجے کے ہیں۔